آداب، السلام۔ کتابی دنیا میں آپ تمام لوگوں کا سواگت ہے۔ ناظرین، تاریخ کسی بھی قوم کا قومی سرمایہ ہوتی ہے۔ یہ ماضی کے لیے مایہ افتخار بنتی ہے اور مستقبل کے لیے راہ عمل فراہم کرتی ہے۔ یہ قوم اور فرد کو ہمت اور جولانی بخشتی ہے اور قوت عمل کو مہمیز کرتی ہے۔ اسی لیے تاریخ کو محفوظ رکھنے اور اس سے آگاہ رہنے کی صحیح انجام دی جاتی ہے اور اس سرمایہ کو نئی نسل تک محفوظ طریقے پر منتقل کرنے کے لیے جتن کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے، اس کا نام ہے دہلی سلطنت، سیاسی، تہذیبی اور علمی تاریخ۔ یہ کتاب ڈاکٹر فہیم اختر ندوی کی ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر فہیم اختر ندوی نے دہلی سلطنت کے تمام سیاسی، تہذیبی اور علمی تاریخ کا احاطہ کیا ہے۔ ڈاکٹر فہیم اختر ندوی اس وقت پروفیسر ہیں مانو میں، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں شعبہ اسلامی کے، ایک مفتی ہیں، 30 کتابوں کے مصنف ہیں، ایم اے کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے اور ملی اور غیر ملی سیمیناروں کے اہم خطیب ہیں۔ ڈاکٹر فہیم اختر ندوی آپ کی اسکرین پر ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر فہیم اختر ندوی نے دہلی سلطنت پر گفتگو کی ہے۔ دہلی سلطنت جو کہ آپ جانتے ہیں 5 خاندانوں کی حکومتوں پر مشتمل ہے: خاندان غلامہ، خلجی خاندان، تغلق خاندان، سید خاندان، لودھی خاندان۔ ان 5 خاندانوں میں ان کی سلطنت کی سیاسی، تہذیبی اور علمی تاریخ کو بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر فہیم اختر ندوی ایک قابل ذکر مصنف ہیں۔ ان کی بہت ساری کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں سب سے اہم کتاب میں سے ایک ہندوستانی مسلمان اور اسلامی تشخص، مسائل اور حل، دہلی سلطنت، سیاسی، تہذیبی اور علمی تاریخ۔ تیسری کتاب مدارس کی تعلیم، عصری تعلیم اور سماجی کردار کے معاصر تقاضوں کی روشنی میں۔ ایک چوتھی کتاب ہے چند معاصر شخصیات اور ان کے اجتہادی افکار۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری کتابیں ان کے قلم سے شائع ہو چکی ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کتاب میں ڈاکٹر فہیم اختر ندوی نے دہلی سلطنت کی ان ہمہ جہتی خدمات اور کارناموں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے جس کی طرف عموماً لوگوں کا ذہن نہیں جاتا، یا جس کے متعلق لوگوں کے ذہن بہت صاف نہیں ہیں۔ چونکہ بہت سارے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، مسلم تاریخ کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کو رد و بدل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کے خلاف طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس میں ڈاکٹر فہیم اختر ندوی نے اس پر قلم اٹھایا اور امید کی جاتی ہے کہ یہ تحریر ایک مفید نقش ثابت ہو۔ اس کتاب میں جو میجر پوائنٹس ہیں، جو میجر ٹاپکس ہیں، وہ 5 ہیں۔ اس کے علاوہ ان 5 کے جو ذیلی عناوین ہیں وہ بھی لگ بھگ 8 سے 10 کے قریب ہیں۔ پہلا باب ہے دہلی سلطنت کا قیام، اسٹیبلشمنٹ آف دہلی سلطنت اینڈ دیئر سلطانز، سلاطین کے بارے میں اور دہلی سلطنت کا قیام کب ہوا، کیسے ہوا، ان تمام چیزوں کو مفصل بحث کی گئی ہے۔ سلطنت دہلی کا قیام غلام خاندان، خلجی خاندان، تغلق خاندان، لودھی خاندان، ان 5 خاندانوں کی بنیادی چیزوں کو سامنے رکھا گیا ہے، ان کے دور حکومت کو پیش کیا گیا ہے۔ دہلی سلطنت کا پھر کیسے زوال ہوا، اس پر گفتگو کی گئی ہے۔ دوسرا باب ہے دہلی سلطنت کا نظم و نسق، کیسے سلطنت کا انتظام کیسا تھا، حکومت کیسے چل رہی تھی، مالیاتی نظام کیسا تھا، عدالتی نظام کیسا تھا، سماجی حالات کیسے تھے، مذہبی حالات کیسے تھے، ان تمام چیزوں کو مفصل بحث کیا ہے انہوں نے یہ کتاب۔ تیسرا باب ہے دہلی سلطنت میں نظام عدل اور سماجی مذہبی حالات۔ چوتھا باب ہے دہلی سلطنت میں علمی خدمات،
کیا کیا خدمت ہوئی دہلی سلطنت میں، وہ دور جو 5 خاندانوں کا دور ہے، دہلی سلطنت کے دور ہے، اس میں کون کون سی علمی خدمات انجام دی گئیں، ان کو ایک ایک کر کے خاندان کے حساب سے انہوں نے اس کو اجاگر کیا ہے۔ لودھی خاندان میں کون سی علمی خدمت انجام دی گئی، اس کے علاوہ تغلق دور میں خلجی خاندان کا جو دور حکومت ہے اس میں کتنی علمی خدمات انجام دی، ان تمام پر مفصل بحث ہے۔ پھر 5واں باب ہے دہلی سلطنت اور فن تعمیر۔ ہندوستان میں جب سے مسلمان آئے تب سے انہوں نے بہت ساری آرکیٹیکچر پر کام کیا، بہت زیادہ۔ اس کے علاوہ جو نئی نئی بلڈنگوں اور نئی نئی عمارتوں کا فن جو ہندوستان میں رواج دیا انہوں نے، اس پر انہوں نے گفتگو کیا ہے۔ دہلی سلطنت اور فن تعمیر، سب سے پہلے غلامہ خاندان میں فن تعمیر کا کیسا تھا فن تعمیر، اور خلجی دور میں کیسا ہوا، پھر تغلق دور میں کیا کیا عمارتیں بنی اور کون کون سی تعمیرات ہوئیں، سید ڈائنسٹی کے وقت کون کون سی تعمیرات ہوئیں، لودھی ڈائنسٹی کے وقت کون کون سی تعمیرات ہوئیں، ان تمام کو انہوں نے ایک ایک کر کے اس میں بیان کیا ہے۔ یہ کتاب بہت ہی اہم ہے، یہ کتاب کوئی 110 صفحے کی ہے اور لگ بھگ 110 روپے کی بھی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مسلم تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں اور خاص طور سے دہلی سلطنت کی جو مسلم تاریخ رہی ہے، جو دہلی سلطنت کے دور میں جتنی مسلم تاریخ رہی ہے، اس کو آپ قاعدے سے سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے بہترین کاموں کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ کتاب ضرور خرید لینی چاہیے۔ یہ کتاب آپ کو کسی بھی مکتبے پہ مل جائے گی۔ آخر میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ہماری اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھتے رہے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے، اور لائک اور کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اگلی کون سی کتاب ہو جس پہ ہمیں ویڈیو بنا لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو آپ جا کے دیکھ لیں۔ آپ کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں گا۔ والسلام۔